نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مسلمان کا نوجوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہی ایک اس کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے روح لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور رب کریم اپنے فرشتوں کو کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جی ہاں آپ کا حکم تھا، ہم نے روح قبض کر لی۔ رب کریم فرماتا ہے فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی ہے، تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کی روح قبض کر لی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے گا تو میرے بازو بن جائے گا، میرا سہارا بن جائے گا۔ جب سہارا بننے کے قریب ہو تو وہی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہے وہ باپ ہی جانتا ہے۔ میرے رب کریم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم نے اس کے پکے ہوئے پھل کو نوچ لیا ہے، تم نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ جی ہاں یا رب العالمین آپ کا حکم تھا، ہم نے روح قبض کر لی۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ فیقول ماذا قال عبدی، اس وقت جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تھا اس وقت اس میرے بندے کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اس وقت اس کی زبان پر کیا کلمات تھے؟ کیا وہ چلا رہا تھا؟ کیا وہ واہ ویلا کر رہا تھا؟ کیا وہ کفری الفاظ نکال رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہم نے اس کے پکے ہوئے پھل کو اتار لیا، ہم نے اس کے سہارے کو قبض کر لیا، لیکن ہم نے اس کی زبان پر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں دیکھا جو تیری نافرمانی کا ذریعہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر بتاؤ اس کی زبان پر کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یقولون حمدک واسترجع، یا رب العالمین ہم نے اس کے پکے ہوئے پھل کو اتار لیا، اس کے جوان بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے، لیکن اس کی زبان پر پھر بھی تیری حمد جاری تھی، تیری تعریف کر رہا تھا۔ یا اللہ تو نے ہی بیٹا دیا ہے، آج لے کر بھی تو جا رہا ہے، تیری جس حال میں خوشی ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ جس حال میں رب راضی ہو، جس حال میں رسول راضی ہو، اس حال میں اگر بندہ راضی ہو تو اللہ کریم کی برکات انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب جب بندے نے یہ کہا یا اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی رضا ہے، تیری ہی خوشنودی ہے، تیری ہی رضا ہے، جس حال میں بھی تو رکھے۔ اب اللہ کے پاس جب یہ بندے کے کلمات پہنچتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں ابنو لعبدی، میرے اس بندے کے لیے بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر تیار کرو، ایک ایسا محل تیار کرو، ایک ایسا علی شان محل تیار کرو، اور اس کی دروازے پر ایک پلیٹ لگا دو۔ آج دنیا میں کوئی عالی شان گھر بنائے تو اس کے گھر کے سامنے پلیٹ ہوتی ہے یہ چٹھا ہاؤس ہے، یہ رانا ہاؤس ہے، یہ ملک ہاؤس ہے، یہ فلاں کا ہاؤس ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ فرمایا اس نے ساری زندگی میری حمد میں گزاری ہے، اس کے گھر کے سامنے جنت کے اندر پلیٹ لگا دو کہ یہ میری تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے۔